يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابر کرم کے ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اسلام ایک دین حکمت ہے اور یہ دنیا کے تمام معاملات کا حل بھی پیش کرتا ہے. اس میں برکت بھی ہے اور خیر بھی. جہاں قرآن مجید میں نماز کا تذکرہ ہے، وہاں ساتھ زکوٰۃ کا ذکر بھی ہے. زکوٰۃ کا لغوی معنی تو ہوتا ہے پاکیزہ کرنا. اس کا ایک معنی اضافہ کرنا بھی ہے، اس کا ایک معنی تعریف کرنا بھی ہے. عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی. اگرچہ زکوٰۃ کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ 2 ہجری کے بعد شروع ہوئی، لیکن زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت پہ آیات مکہ شریف میں ہی نازل ہو گئی تھیں. سورہ المزمل میں ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. تو مکہ پاک میں ہی زکوٰۃ کی فضیلت اللہ کریم کی ذات برکات نے حکماً بیان فرما دی تھی. زکوٰۃ وہ خوبصورت عمل ہے جس سے معاشرے میں بیلنس پیدا ہوتا ہے. معاشرے کے امیر لوگ جب غریبوں کو دیتے ہیں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خُذْ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ. ان کے اغنیاء جو امیر لوگ ہیں ان سے لے لو اور جو فقراء غریب مسکین ہیں ان کو دے دو. تو اس سے انارکی ختم ہوتی ہے، افراتفری ختم ہوتی ہے، معاشرے کا ہر فرد برسر روزگار ہوتا ہے. اور یہی اسلام کا حسن ہے کہ وہ دولت کو ایک جگہ پہ جمع نہیں ہونے دیتا. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے مال میں سائل کا اور جو محروم ہے، غرباء، فقراء، مساکین، یتیم، ان کا حق ہے، انہیں حق دیں. حق معلوم دوسرے مقام پہ آیا ہے، حق موجود ہے، معلوم ہے، اس کو ادا کیجئے اور اسی میں ہی تمہاری برکت ہے. آپ 100 میں سے 2.5 روپے دیتے ہیں، اللہ کریم کی ذات برکات فرماتی ہے وہ کم نہیں ہوتا، وہ بڑھ جاتا ہے. سب سے پہلے اپنا یقین اللہ کی ذات پہ پختہ کیجئے. اللہ کریم کی ذات برکات نے جو یہ اصول زکوٰۃ ہمیں عطا کیا، یہ ہماری بہتری کے لیے ہے، یہ برکت کے لیے ہے، یہ ہمارے مال کو بڑھانے کے لیے ہے. آپ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کریم روزانہ 2 فرشتے بھیجتا ہے آسمانوں سے. ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ الہی جو اپنے مال سے زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مال بڑھا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے الہی جو اپنا مال روکتا ہے تو اس کا مال گھٹا. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ فرشتہ جس بات پہ دعا کر رہا ہو اور آمین کہہ رہے ہوں تو کتنی برکت والا عمل ہوگا زکوٰۃ کا. جب ہم کسی کو دیتے ہیں تو اللہ کریم کی ذات برکات ہمیں اور زیادہ عطا فرماتا ہے. اب زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے اور اس کا حکم کیا ہے، اور بنیادی طور پہ ہم زکوٰۃ دینے سے گھبراتے کیوں ہیں، اس مسئلے کے لیے قرآن مجید کی ایک اور آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے. تو ناظرین، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان فقر سے ڈراتا ہے، غربت سے ڈراتا ہے، تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور تمہیں فحشاء برائی کا حکم دیتا ہے، فحاشی پھیلانے کا حکم دیتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات برکات تمہیں مغفرت اور تمہیں اپنا فضل اور برکت عطا فرماتی ہے. تو یہ شیطانی خیالات اور شیطانی وسوسوں کا اثر ہوتا ہے کہ انسان اپنا مال روک لیتا ہے، اپنے ارد گرد کسی کو بھی نہیں اس میں سے دیتا، جبکہ جس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے وہ اپنا مال دوسروں میں تقسیم کرتا ہے. اور آپ دیکھیں جس دور میں سنہرے اسلامی نظامی دور میں اسلام کا نظام جب غالب تھا تو لوگ زکوٰۃ لے کر بازاروں میں پھرتے تھے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نظر نہیں آتا تھا. ہم بار بار اس لیے کہتے ہیں کہ اگر وہ نظام جو اسلام نے عطا کیا ہے، وہ قرآن کا نظام، وہ زکوٰۃ والا نظام، وہ عشر والا نظام، وہ صدقہ و خیرات والا نظام، وہ برکت و خیر والا نظام، وہ عدل کا نظام آج اگر نافذ کر دیا جائے، آپ کو کبھی بازاروں میں بلکتے ہوئے بچے نہ ملے، صحراؤں میں پیاسے دم توڑتے نہ ملے، آپ کو کبھی بے روزگاری جو ہے وہ نظر نہ آئے. جس وقت زکوٰۃ لوگ دیتے تھے اسلامی نظام میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں نظر آتا تھا،
لوگ اتنے مالدار ہو چکے تھے اسلام کے نظام کی برکت کی وجہ سے۔ اور آپ دیکھ لیں حدیث پاک میں ہے کہ جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے، جناب عیسیٰ علیہ السلام، تو اس وقت بھی یہی حال ہوگا۔ اسلامی نظام جب رائج ہوگا پھر زکوٰۃ لینے والا کوئی نظر نہیں آئے گا، یہ اس کی برکت ہے۔ تو جہاں ہم نے اس کے لیے سوچنا ہے وہاں ساتھ ساتھ ہم نے زکوٰۃ کا عمل اس کو اپنی ذات سے اپنے گھر سے جاری کرنا ہے اور لوگوں تک دینا ہے، لوگوں کا خیال کرنا ہے، غربا فقراء مساکین کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اب ہم یہاں پہ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ صرف ہم پہ فرض نہیں کی گئی، ہم سے پہلے جو امتیں ہیں اور انبیاء کرام، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان انبیاء کو اللہ کریم کی ذات و برکات وہی فرما رہی ہے کہ ہم نے انہیں وہی فرمائی، فعل الخیرات، خیر کے کام کرنے، نماز قائم کرنے کی وہی فرمائی اور زکوٰۃ دینے کی وہی فرمائی۔ حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام آپ کے بارے میں قرآن پاک میں ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، آپ اپنے اہل خانہ کو نماز اور زکوٰۃ کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جب تک میں رہوں گا تو میں نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام اسی طرح آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اس پہ بڑا زور دیا اور حکماً اس کو نافذ کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کو حکماً نافذ کیا کہ اگر کوئی ایک اونٹ کی رسی زکوٰۃ کی دیتا تھا، اب نہیں دے گا تو اس سے قتال ہوگا۔ معزز سامعین اکرام، یہ مسئلہ بڑا اہم اور بڑا خوبصورت مسئلہ ہے زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، کس پہ فرض ہوتی ہے اور کس کو دینی ہے، مصارف زکوٰۃ کیا ہیں، مکان پہ زکوٰۃ کیسے ہوگی، پلاٹ پہ زکوٰۃ کیسے ہوگی، گاڑیوں پہ زکوٰۃ کیسے ہوگی، آپ کا میڈیکل سٹور ہے تو اس پہ زکوٰۃ کیسے ہوگی، زکوٰۃ کا نصاب آج کے دن میں کیا ہے، اور ہر ایک کو ہم کس انداز میں اس کو کر سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں، یہ بہت سارے مسائل ہیں۔ تو ان مسائل کے لیے آج میرے پاس جو پینل ہے وہ بھی بہت مضبوط اور پنجابی میں کہتے ہیں تگڑا پینل ہے۔ تو عزت مآب محترم جناب مفتی محمد طاہر الحسن رضوی صاحب لاہور ہمارے ابریکم اسٹوڈیو سے وہ ہمارے ساتھ ہیں، تو ان سے ہم ابھی مسائل دینیہ زکوٰۃ کے حوالے سے پوچھیں گے، اور ایک بہت ہی علمی، روحانی اور محقق شخصیت، عزت مآب بڑا صالح اور عظیم نوجوان جناب مفتی محمد مظہر حسین جماعتی نقشبندی صاحب، یزمان سے ان کا تعلق ہے، اور مجھے یہ بھی شرف حاصل ہے کہ ہم یونیورسٹی دور میں بھی اکٹھے رہے اور ایم فل میں تک ہم اکٹھے رہے۔ بڑے محقق شخصیت ہیں جناب مفتی محمد مظہر حسین جماعتی صاحب، مظہر حسین حیدر صاحب، ان سے بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج استفادہ کرتے ہیں، اور دوستوں کے بہت سے سوال بھی ہیں اس حوالے سے، تو آپ احباب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، آج کا ہمارا پینل بڑا مضبوط ہے اور بڑے عظیم محقق ساتھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ لاہور اسٹوڈیو سے ہمارے بہت ہی محقق، عالم، فاضل شخصیت حضرت قبلہ مفتی محمد طاہر الحسن رضوی صاحب، وہ ابریکم اسٹوڈیو سے لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم مسائل دینیہ پوچھیں گے۔ اور یزمان کی سرزمین سے بڑے ہی عظیم محقق، مدبر اور مصلح عزت مآب جناب مفتی حافظ محمد مظہر حسین حیدر جماعتی صاحب، وہ ہمارے ساتھ ہیں اور بڑے کریم النفس اور صالح انسان ہیں۔ ان سے بھی ہم دینی شرعی مسائل میں پہلے بھی رہنمائی لیتے ہیں، آج بھی رہنمائی لیتے ہیں مفتی مظہر حسین حیدر صاحب سے۔ جی قبلہ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، کتنی مالیت ہو بندے کے پاس تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور اس کی حکمت کیا ہے، نصاب کیا ہے زکوٰۃ کا، کتنے نصاب کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی محترم ڈاکٹر صاحب، شکریہ، آج کا ٹاپک نہایت خوبصورت ہے اور موجودہ حالات میں اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اسلام کے اندر زکوٰۃ اسلام کا تیسرا بنیادی رکن ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً 32 مقامات پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ارشاد فرمایا، اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مقامات پر
زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید فرمائی اور زکوٰۃ ادا کرنے نہ ادا کرنے کے بارے میں آپ نے وعید ارشاد فرمائی۔ اللہ رب العزت نے جن مسلمانوں کو مال و دولت سے نوازا ہے ان کے مال و دولت میں ایک خاص حصہ فقیروں، غریبوں اور حاجت مندوں کی حاجت روائی اور ان کی ضرورت کے لیے مختص فرمایا، تاکہ جو ضرورت مند ہیں، جو حاجت مند ہیں، ان کی حاجت اور ضرورت کو پورا کیا جا سکے اور وہ بھی آسانی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے فرمایا ہے معاذ وہاں جا کر لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مالوں میں زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، تو خذوا من اغنیائہم وتردوا علی فقرائہم، کہ تمہارے مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور تمہارے غریبوں اور فقیروں کو وہ دی جائے گی۔ زکوٰۃ ہر عاقل بالغ آزاد مسلمان پر فرض ہے جو شرعی نصاب کا مالک ہو، اور وہ شرعی نصاب اس کے قبضے میں ہو، وہ شرعی نصاب اس کی حاجات اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے زائد ہو، اور اس بندے پہ اتنا قرض نہ ہو کہ اگر وہ قرض ادا کر دیا جائے تو باقی نصاب نہ رہے۔ جب اس نصاب پر ایک سال گزر جائے گا، یعنی جس طرح سال کے شروع میں وہ نصاب کا مالک تھا، اسی طرح سال کے آخر میں بھی وہ شرعی نصاب کا مالک ہو تو اس کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے۔ مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس بندے کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو تو وہ شرعی نصاب کا مالک ہے، یا جس بندے کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو وہ بھی شرعی نصاب کا مالک ہے، یا 52.5 تولہ چاندی تو نہیں لیکن 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر اس کے پاس نقد رقم پیسے وغیرہ موجود ہیں، وہ بھی صاحب نصاب ہوگا۔ یا کسی کے پاس سونا چاندی بھی نہیں اور رقم بھی نہیں لیکن 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر اس کے پاس سامان تجارت موجود ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ جی مفتی صاحب، ایک سوال اور یہ بتا دیں کہ یہ جو ادھار پیسے ہم دے دیتے ہیں تو ان پہ بھی زکوٰۃ ہوگی؟ پیسے تو کسی اور کے پاس ہیں، استعمال بھی کوئی اور کر رہا ہے، نمبر ایک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم مکان بناتے ہیں اور کچھ مکان ہم کرائے پہ رکھتے ہیں، کچھ دکانیں بھی ہم کرائے پہ رکھتے ہیں یا گاڑیاں کرائے پہ دے دیتے ہیں، ان پہ زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ کچھ انویسٹمنٹ ہم کرتے ہیں کہ ہم نے پلاٹ رکھے اور پلاٹ رکھنے کے بعد پھر ہم ان کو اس پلاٹ کو سیل کر دیتے ہیں، اس پہ زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ اور جو مکان بنا کر ہم کرائے پہ دیتے ہیں، دکانیں بنا کے کرائے پہ دیتے ہیں، اس کی زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ اور ادھار پیسے کی زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ جو مکان اور دکانیں کرائے وغیرہ پہ دی جاتی ہیں ان کی مالیت پر تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن جو ان سے کرایہ مل رہا ہے اگر وہ کرایہ خرچ نہیں ہوتا اور بندے کے پاس محفوظ رہتا ہے اس کو باقی مال کے ساتھ ملایا جائے گا۔ اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر وہ نصاب پورا ہو جائے گا تو پھر اس پہ زکوٰۃ ادا کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی بندے نے کسی دوسرے کو پیسے ادھار دیے ہوئے ہیں تو جتنے سال پیسے دوسرے کے پاس ادھار رہیں گے اس پر اتنے سالوں کی زکوٰۃ تو فرض ہوگی، لیکن اس کی ادائیگی اس وقت لازم ہوگی جب وہ پیسے اسے واپس ملیں گے، یا کم از کم اس کا 5واں حصہ اسے واپس ملے گا۔ یعنی اگر کسی بندے نے 50,000 روپے کسی کو دیے ہوئے ہیں اور وہ 5 سال کے بعد ملے ہیں تو اس پر 5 سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے، اور اگر 10,000 اس میں سے یعنی 5واں حصہ ملا ہے تو پھر 10,000 کی ادائیگی اس کے لیے لازم اور ضروری ہوگی۔
اور مفتی صاحب ایک سوال اور بڑا اہم ہے، وہ یہ کہ زکوٰۃ دینی کسے ہے؟ زکوٰۃ کے مصارف وہ لینے والے کون کون لوگ ہیں، کتنے اقسام کے لوگ ہیں، اور مدارس دینیہ جو ہیں ان کے حوالے سے بھی بتائیں کہ کیا انہیں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، جس بندے پہ زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے اس بندے پر یہ جاننا بھی لازم اور ضروری ہے کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہے، تاکہ زکوٰۃ کے مستحق کو زکوٰۃ دی جا سکے۔ اگر کسی ایسے بندے کو زکوٰۃ دے دی جو زکوٰۃ کا مستحق ہی نہیں، تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ قرآن و سنت میں تفصیل کے ساتھ ان بندوں کا ذکر کیا گیا ہے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اور ان مصارف کا ذکر کیا گیا ہے جہاں زکوٰۃ کی رقم کو خرچ کیا جاتا ہے۔ وہ 7 مصارف ہیں، 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ نمبر 1 فقیر، نمبر 2 مسکین، نمبر 3 مکاتب غلام، نمبر 4 مسافر، نمبر 5 مقروض، نمبر 6 عامل، نمبر 7 غریب مجاہد۔ میں ان ساتوں کی تفصیل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں۔ فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس مال تو ہو لیکن وہ شرعی نصاب کے برابر نہ ہو، اس سے کم ہو، تو وہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اگر اسے زکوٰۃ دی گئی تو ادا ہو جائے گی۔ مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہو نہ پینے کے لیے کچھ ہو، وہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اسی طرح مقروض شخص کہ جس کے اوپر اتنا قرضہ ہے کہ اگر قرضہ ادا کر دے اس کے پاس نصاب کے برابر مال نہیں بچتا، وہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح مسافر شخص اگرچہ وہ اپنے گھر میں اس کے مال و دولت ہو، لیکن سفر کے دوران کوئی ایسی وجہ بن گئی، اس کا مال لوٹ لیا گیا یا چھن گیا یا کسی طرح ضائع ہو گیا اور وہ محتاج حاجت مند بن گیا، تو اس مسافر کو بھی ضرورت کے مطابق زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ عامل اسے کہتے ہیں جس کو بادشاہ اسلام نے لوگوں سے زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے جس کی ڈیوٹی لگائی ہو، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اسی طرح مکاتب غلام، جو آج کل ویسے غلامی کا دور ہی نہیں ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ مکاتب غلام جس کے آقا نے اسے یہ کہا ہو کہ اتنی رقم اگر تم مجھے دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو ایسے غلام کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ وہ رقم دے کر خود آزاد ہو جائے۔ اسی طرح مجاہد فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے، اگر اس کے پاس مال و دولت نہیں اور حاجت مند ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مدارس اسلامیہ میں غریب، یتیم، نادار قسم کے طلباء دین اسلام کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس لیے مدارس اسلامیہ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بلکہ اس پہ دوہرا اجر و ثواب ملے گا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی اجر و ثواب ملے گا اور احیاء دین اور علم دین کی خدمت کرنے کا اجر و ثواب اور صدقہ جاریہ بھی اس کے لیے بن جائے گا، اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دیں، اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ عورت کے جو زیورات ہوتے ہیں اس کی زکوٰۃ مرد دے گا یا عورت دے گی؟ ایک بات تو یہ واضح ہے کہ عورت کی جتنی بھی زکوٰۃ ہے، خواہ وہ سونے کی اوریجنل شیپ میں ہو یا زیورات بنا کے اس نے کانوں میں ڈالے ہوئے ہوں، جسم پہ، دونوں پہ زکوٰۃ ہوگی۔ جو پہنے ہیں اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی، جو جمع ہے گھر میں پڑا ہوا ہے اس پہ بھی شامل کر کے 7.5 تولہ ہوگا سونا تو زکوٰۃ ہوگی، 52.5 تولہ چاندی ہوگی تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ تو یہ ذرا بتا دیں کہ وہ مرد ادا کرے گا یا عورت؟ اسی طرح عورت جو زیورات کی مالک ہے، جس کے پاس سونا چاندی کے زیورات ہیں اور اس کی ملکیت میں ہے، تو زکوٰۃ بھی اسی پر لازم ہے۔
جی مفتی صاحب، یہ مصارف زکوٰۃ کا تو پتہ چل گیا، اور میرے خیال میں ایک جو مصرف زکوٰۃ ہے وہ ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ہندو، کوئی عیسائی، کوئی دیگر مذہب کا اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو تالیف قلب کے لیے یہ جو قرآن نے بیان کیا ہے اس کو بھی آج ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ کسی دور میں اگر اس کو روکا گیا تھا تو اس میں یہ تھی کہ اسلام اپنی پاور اور اپنی اس حیثیت میں تھا کہ اسے ضرورت نہیں تھی، مگر آج تو ضرورت ہے، آج تو ہماری وہ کیفیت نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی مؤلفۃ قلوب، اس کو بھی شامل کیا جائے گا۔ تو ذرا زکوٰۃ دینے کا طریقہ ہمیں بتا دیں کہ زکوٰۃ دینی کس طرح ہے، نکالنے کا طریقہ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ کوئی حکمت کی بات اور ہمارے ناظرین و سامعین کو نصیحت بھی بیان فرما دیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت یہ سوال کیا ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہے طہارت، پاکیزگی، اور اس کا ایک معنی ہے اضافہ اور بڑھوتری۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے بندے کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور بندہ گناہوں سے بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ رب العزت بندے کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے، بندے کے مال میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور اس کے ایمان میں بھی اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتا ہے، اس کا ایمان بھی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کے بدلے میں اور دے دیتا ہے، اور وہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ہر سال ان کی زکوٰۃ بڑھتی رہتی ہے، کبھی ان کے مال میں رب ذوالجلال کمی نہیں آنے دیتا، بلکہ ان کے مال میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ جو کسان گندم کی بوریاں زمین میں کاشت کرنے کے لیے خالی کر دیتا ہے، بظاہر اس کی گندم کم ہو گئی، اس کی بوریاں خالی ہو گئی، لیکن چند ہی ماہ کے بعد وہ اس سے کئی گنا زیادہ گندم سے بوریاں بھر کے اپنے گھر لے جاتا ہے۔ اس کے برعکس وہ شخص جو فصل کاشت نہیں کرتا، جو زمین کے اندر بیج نہیں ڈالتا اور گندم کو اپنے گھر میں بچا کے رکھتا ہے، وہ چند ہی دنوں کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زکوٰۃ ضرور ادا کریں۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے اور اللہ نے مال و دولت دیا ہے تو اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کریں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ نہایت آسان ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس کچھ تھوڑا سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ رقم ہے یا مال تجارت ہے تو ان ساری چیزوں کو جمع کر لیں۔ مثلا اس کے پاس سونے کی جو مالیت ہے وہ 50,000 ہے، چاندی کی مالیت وہ بھی 50,000 ہے، 1,00,000 روپے ہو گیا، اور 1,00,000 روپے ویسے اس کے پاس ہے، تو ٹوٹل اس کے پاس مالیت 2,00,000 ہو گئی۔ اب 2,00,000 کا 40واں حصہ وہ نکالے، 1,00,000 پر 2,500 روپے بنتی ہے اور 2,00,000 پر 40واں حصہ 5,000 روپے بنتی ہے، تو یہ وہ اللہ کی رضا کے لیے مستحقین کو دے دے، اس طرح اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ جی قبلہ مفتی حافظ مظہر حسین حیدر صاحب، یہ بتائیے ہمیں کہ قرآن و حدیث میں زکوٰۃ دینے کے حوالے سے کیا شواہد موجود ہے؟ حکماً کہاں کہاں موجود ہے قرآن و حدیث میں کہ زکوٰۃ دی جائے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے تحت ابر کرم ٹی وی اور آپ کا ابر کرم ٹی وی کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اظہار خیال کا موقع عنایت فرمایا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی تمام ٹیم کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے موقع مناسبت کے لحاظ سے یہ سوال بہت اہم ہے، ویری امپورٹنٹ کویشچن۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے
इरशाद फरमाया अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ मअर राकिईन, यानी अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान पाक में नमाज का भी और ज़कात का भी ये इकट्ठा जिक्र फरमाया है। तो वो कुरान पाक को हम देखें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हम देखें तो दोनों में ज़कात की अहमियत और ज़कात की फ़र्ज़ियत जो है वो वाज़ेह हमें मालूम होती है। नमाज और ज़कात का बाहम मरबूत होना ये इस बात को वाज़ेह करता है कि इस्लाम में हुकूक़ुल्लाह के साथ साथ हुकूक़ुल इबाद का भी यकसा ख्याल रखा गया है। हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी साहिब मुहद्दिस आदम पाको हिंद शारे सही हैं, आपने शरह सही मुस्लिम जिल्द 2 में ज़कात की फ़र्ज़ियत बयान करते हुए आप लिखते हैं कि लफ्ज़ ज़कात कुरान मजीद में 32 मरतबा सराहतन आया है। और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से फतावा रिज़विया जिल्द नंबर 10 के हवाले से मैं अर्ज़ करता हूँ कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया कि ज़कात का, नमाज का, ज़कात का और रोज़े का तो कुरान पाक में ज़िक्र है, नमाज और ज़कात का कई जगह है, ज़कात रोज़े का एक जगह है, और उशर का क्या कुरान में ज़िक्र है या नहीं? तो अल जवाब में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि फिल वाक़े नमाज और ज़कात की फ़र्ज़ियत व फ़जीलत व मसाइल तीनों किस्म का जिक्र जो है वो कुरान मजीद में बहुत जगह है। यहाँ तक कि मनाक़िब बज़ाज़ी, बहरुर राइक़, नहरुल फ़ाइक़, दुर्र मुख्तार और फ़तहुल मुईन वग़ैरहा में है कि उन मौक़ों के अलावा जिनमें नमाज और ज़कात का ज़िक्र जुदा जुदा है, अगर हम दोनों का ज़िक्र यानी नमाज का और ज़कात का दोनों का ज़िक्र साथ साथ देखें तो कुरान मजीद में 82 मरतबा इनका ज़िक्र 82 जगह में आया है। मगर अल्लामा हल्बी, अल्लामा तहतावी और अल्लामा शामी अलैहि रहमत फरमाते हैं कि सही ये है कि इनका ज़िक्र साथ साथ 32 जगह आया है, मगर अल्लामा हल्बी के उस्ताद ने वो सब मौक़े गिनवा भी दिए हैं। तो जी डॉक्टर साहब, ज़कात के बारे में बाकी फ़र्ज़ियत के बारे में बाकी दलाइल देने से पहले मैं ज़कात का लुग़वी माना और शरई माना अर्ज़ करना चाहता हूँ। ज़कात अरकान इस्लाम का एक अहम रुकन है जिसे सदका वाजिबा भी कहते हैं, और शरीयत में साहिब निसाब का अपने मखसूस माल को ख़ास शराइत के साथ मसारफीन ज़कात को देना ताकि उनका हक़ अदा हो जाए ज़कात कहलाता है। ज़कात का लुग़वी माना लिसानुल अरब में अल्लामा इब्न मंजूर अफ़रीकी ने ये बयान किया है कि पाक होना, नशो नुमा पाना और बढ़ जाना। जैसे कहा जाता है अज़्ज़ा ज़कत ज़र्उ, खेती बढ़ गई, और कहा जाता है वल मालू यज़कू, माल ज़्यादा हो जाएगा, और राजुलुन ज़कीयुन, कि मर्द जो है वो ज़्यादा खैरात करने वाला। ज़कात का एक माना उलमा ने यह भी बयान किया है वकील अज़्ज़कातु माखूज़ुम मिन ततहीर, यानी पाकीज़ा करना। चूँकि ज़कात देने वाला जब अपने माल की ज़कात अल्लाह ताला का हुक्म समझकर उसकी रज़ा को हासिल करने की खातिर अदा करता है तो उसका माल जो है वो पाक हो जाता है, अल्लाह ताला की ज़ात उसके माल को पाक कर देता है। और ज़कात की फ़र्ज़ियत के हवाले से ये ज़कात जो है इसका हुक्म 2 हिजरी में दिया गया और मक्का में ये दिया गया। मक्का में इसका हुक्म तो आ गया था लेकिन वो मुजमल ही रही। मदीना शरीफ में इसकी तफसील बयान की गई। डॉक्टर साहब, कुरान मजीद में अहादीस मुबारका में हम देखते हैं कि कुरान मजीद में बिलखसूस लफ्ज़ सलात को जब इस्तेमाल किया गया और ज़कात को जब इस्तेमाल किया गया तो दोनों जगह में दोनों के लिए अमर का सीगा इस्तेमाल किया गया है। जैसे अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़का, नमाज कायम रखो और ज़कात दो। अल्लाह ताला ने अहकाम शराए में पहले नमाज का हुक्म दिया क्योंकि ये आदमुल इबादात, ये तफसीर कबीर के हवाले से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये आदमुल इबादात, ये इबादात में से अजीम इबादत है। और जब ज़कात के बारे में फरमाया तो फरमाया आतुज़ ज़कात, यानी हिया आज़मुल इबादातुल बदनिया, ये माली इबादत में अजीम इबादत है। तो दोनों जगह सीगा अमर का है इस्तेमाल हुआ है, और अमर जो है मानाहुल वजूब, अमर दोनों जगह में यक्तज़िल वजूब, ये वजूब का तकाज़ा करता है। नतीजा क्या निकला कि जैसे नमाज अदा करना फ़र्ज़ है बैन ही ज़कात अदा करना भी फ़र्ज़ है। इसीलिए उलमा ने फरमाया कि जो बंदा ज़कात का मुनकिर है वो काफिर है। और ज़कात के हवाले से हम देखें
تو زکوٰۃ جو ہے یہ صرف امت محمدیہ پر نہیں بلکہ کانا ایتا الزکوٰۃ واجباً علی الامم سابقہ امتوں پر بھی زکوٰۃ جو تھی، جہاں ان پر نماز فرض تھی زکوٰۃ بھی ان پر فرض تھی۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنكُمْ وَأَنتُم مُعْرِضُونَ۔ اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے وعدہ لیا ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو گے۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جہاں تم نماز ادا کرو گے وہاں تم پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرو گے۔ تو زکوٰۃ جو تھی یہ سابقہ امتوں پر بھی فرض تھی۔ اور آخر میں حدیث پاک کے حوالے سے کہ حدیث پاک میں جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کی فرضیت کے حوالے سے کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ارشاد فرمایا اذا ادیت زکوٰۃ مالک فقد قضیت ما علیک۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ سرکار نے فرمایا، جامع ترمذی میں ہے، سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ جب تو نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو تو نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اور دوسری ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اسلام کی بنیاد جو ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اس حدیث پاک میں آگے جا کے فرمایا کہ ایتا زکوٰۃ، یعنی جہاں اسلام کے باقی ارکان ہیں ان میں اہم ترین رکن جو ہے یہ زکوٰۃ بھی ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام میں فرض کی گئی ہے۔ جی قبلہ مفتی صاحب، آپ نے بہت عمدہ، بہت خوبصورت طریقے سے اپنی بات کی وضاحت فرمائی، توجہ کی۔ ذرا یہ بتا دیں کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا تو آخرت میں اسے کتنا نقصان ہوگا، آخرت میں وعید کیا ہوگی، اس حوالے سے بھی ذرا رہنمائی فرما دیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، فرسٹ کویسچن کی طرح آپ کا یہ کویسچن بھی بہت عمدہ ہے، تو میں اپنی معروضات اس حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ زکوٰۃ نہ دینے سے کیا نقصان ہوتا ہے، آخرت میں اس کی کیا سزا ہوگی، تو ساری یہ نقصانات تو کافی سارے ہیں، میں چند عرض کرتا ہوں۔ فرسٹ نمبر پر یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے لیے کئی نقصانات ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال، جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، بعین ہی زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کا مال ناپاک رہتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور سیکنڈ نمبر پر صاحب نصاب، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والا، مال کا مالک، وہ جب زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے اس کا دل بھی بخل اور رذائل اخلاق کی وجہ سے ناپاک رہتا ہے۔ زکوٰۃ حدیث پاک کے مطابق زکوٰۃ کا مال جو ہے یہ لوگوں کی میل ہے، تو اس میل کی محبت اس کے دل میں رچی بسی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس کا مال جو ہے اور اس کا دل جو ہے وہ ناپاک رہتا ہے۔ تھرڈ نمبر پر یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں میں شمار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا و آخرت میں ذلیل ہوتا ہے۔ اور فور نمبر پر سر یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے سے اس پر اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں کا نزول جو زکوٰۃ دینے کی وجہ سے ہونا تھا، نہ دینے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے پھر وہ دور رہتا ہے، اور کسی کا رحمت الہیہ سے دور رہنا یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 نمبر پر یہ ہے سر کہ جس طرح زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے من جانب اللہ دنیا و آخرت میں اجر ہے، بعین ہی زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کے لیے دنیا و آخرت میں وعید اور سزا ہے۔ وعید اور سزا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 ہے، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقون، اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے، اور قیامت والے دن ان کے اس جمع کیے ہوئے مال سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ اس تپائے ہوئے آگ سے، مال سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور ان کو فرمایا جائے گا ذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو تم اپنے کیے ہوئے کا، یہ جو تم نے جمع کیا تھا مال، اس کا تم سزا جو ہے بھگت چکھو اس کو۔
اور اسی حوالے سے حدیث پاک میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ارشاد فرمایا، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل لہ یوم القیامت شجاعا اقرع لہ زبیبتان یطوقہ یوم القیامہ۔ یہ ہے سر ہمارے جو ہے نا وہ کویشچن سے ریلیٹڈ یہ الفاظ ہیں کہ یطوقہ یوم القیامہ ثم یاخذہ بلحظمتیہ یعنی شدقیہ ثم یقول انا مالو کا انا کنزو کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ کی ذات مال عطا کرے اور وہ اس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت والے دن اس کے لیے اسی مال کی جو شکل و صورت ہے وہ سانپ کی صورت میں بنا دی جائے گی، اور اس سانپ کے دونوں آنکھوں کے درمیان دو سیاہ نقطے ہوں گے۔ قیامت والے دن پھر یطوقہ یوم القیامہ، قیامت والے دن اس مال کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا جس بندے نے دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی۔ یہ اس کی سزا ہے۔ پھر وہ سانپ جو ہے وہ اپنے جبڑوں سے اس کو کھینچے گا اور اس کو پکار کر یہ کہے گا، انا مالو کا انا کنزو کا انا مالو کا، کہ میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی روپیہ دوسرے روپیہ پر اور کوئی اشرفی دوسری اشرفی پر نہ رکھی جائے گی، بلکہ زکوٰۃ دینے نہ دینے والے کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ لاکھوں کروڑوں اس نے جمع کیے ہوں تو ہر روپیہ الگ اس کو داغ دے گا۔ مفتی صاحب آپ نے بہت خوبصورت بات کی، اور یہ واقعی دین توازن ہے اسلام جو ہے، اور توازن پیدا کرنے کے لیے یہ زکوٰۃ کا آپ بھی اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ زکوٰۃ معاشرے میں کس طرح ایک توازن اور بیلنس پیدا کرتی ہے۔ تو جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا یہ کویشچن بھی لاک ڈاؤن کے دنوں کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو لوگ ڈیلی بیس پہ مزدوری کر کے اپنے بچوں کی روزی کماتے تھے وہ ان دنوں بہت پریشان معلوم ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے میں عرض کروں جب ان کی مالی معاونت کی جائے گی تو پھر وہ بھی خوشگوار زندگی گزاریں گے اور معاشرے میں ایک توازن قائم ہوگا۔ اس بارے میں بھی میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ زکوٰۃ کی مشروعیت میں فرسٹ نمبر پر تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کی مشروعیت میں باقی مصلحتوں کے ساتھ ساتھ ایک یہ مصلحت بھی انتہائی قابل غور ہے کہ مال نظام مدنیت اور معاشرتی زندگی کو توازن کے ساتھ بہتر طریقہ پر قائم رکھنا ہے، کیونکہ ملک میں جہاں امراء لوگ ہوتے ہیں وہاں ان کے ساتھ ساتھ کمزور، اپاہج، حاجت مند، غریب، مساکین لوگ بھی ہوتے ہیں، اور ناگہانی آفات و حوادثات بھی پیش آتے ہیں، جیسے آج کل کرونا وائرس کا خوف و ہراس جو ہے وہ ان آل اوور دی ورلڈ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، خوف و ہراس پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ تو ایسے حالات میں ان لوگوں کا بوجھ سوسائٹی اور بیت المال پر ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے مال سے غریبوں اور محتاجوں کی حالت کو درست کرنا احسان جتلائے بغیر یہ اسلام کا حکم بھی ہے اور منشا الہی بھی ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا قرآن پاک میں ہے یمحق اللہ الربا ویربی صدقات، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سود کو مٹاتا ہے اور زکوٰۃ و صدقات کو بڑھاتا ہے۔ زکوٰۃ و صدقات دینے کے بعد مال کا بڑھ جانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ بات بہت پسند ہے کہ امراء یعنی صاحب نصاب لوگ اپنے اموال سے زکوٰۃ و صدقات غرباء و مساکین میں تقسیم کر کے معاشرہ کو توازن پر برقرار رکھتے ہوئے آپس میں الفت و پیار کی زندگیاں گزاریں۔ اور حدیث پاک میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی آتا ہے کہ بخاری، مسلم اور ترمذی میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی پاک کی ذات نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تھا تو اس وقت جب حضرت معاذ کو باقی باتیں جہاں بتائیں کہ اللہ کی وحدانیت کو ماننا ہے اور رسالت کا یقین کرنا ہے اور رسالت پر بھی یقین رکھنا ہے اور نماز بھی قائم کرنی ہے، وہاں اینڈ پہ اس حدیث پاک کے نبی پاک کی ذات نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے معاذ ان کو یہ میسج دے دینا کہ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اور دوسری حدیث پاک میں الفاظ دوسرے ہیں کہ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فَقِيرِهِمْ، کہ اے معاذ ان کو بتانا کہ نماز قائم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، وہ زکوٰۃ امراء سے ان کے امراء سے لی جائے گی اور غرباء میں اس کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ امراء کا غرباء و مساکین میں زکوٰۃ کا مال تقسیم کرنا یہ اس لیے ہے کہ معاشرے میں اونچ نیچ کا جو تصور ہے، یہ کنسیپٹ جو ہے یہ ختم ہو جائے، اور ایک غریب لوگ جو ہیں وہ امراء کے ساتھ یہاں تک تو چل سکیں کہ ان کو پیٹ پالنے کے لیے روٹی میسر آ سکے، تن ڈھانپنے کے لیے ان کو کپڑا مل سکے۔ اور ڈاکٹر صاحب میں عرض کروں کہ زکوٰۃ اگر
زکوٰۃ کسی ملک میں بطور اقتصادی نظام کے آ جائے تو اس کی بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ آسان ہو سکتی ہیں، بشرطے کہ اس شرط کے ساتھ کہ زکوٰۃ وصول کرنے والے اور آگے تقسیم کرنے والے دیانتدار ہوں اور فقراء کا وہ دل سے خیال کرنے والے ہوں، کیونکہ غرباء کی خدمت کر کے انہیں راضی کیا جا سکتا ہے، ان کے حالات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور ان کو راضی کر کے ان کی رضا کے سبب اللہ کی رضا کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور خواجہ حافظ شیرازی علیہ رحمت نے کیا خوب کہا تھا کہ دل بدست آور کہ حج اکبرست، واز ہزاراں کعبہ یک دل بہترست، کہ کسی کے دل کو ہاتھ ملا کہ یہ تو حج اکبر ہے، کیونکہ ہزار ہا کعبہ سے مومن کا دل جو ہے وہ افضل ہے، کیونکہ اس دل میں اللہ کی ذات رہتی ہے، خدا رہتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سنی آج کی ابر کرم کی ٹرانسمیشن، جس میں زکوٰۃ کی فرضیت قرآن و حدیث کے دلائل سے اور پوری تاریخ سے شواہد سے آپ تک پہنچی ہوگی، اور اس سے جہاں زکوٰۃ دینا اور لینا اس حوالے سے آگاہی ہوگی، وہاں آپ کو یہ بھی معلوم ہوا ہوگا کہ زکوٰۃ وہ حسین عمل ہے جو معاشرے میں اعتدال پیدا کرنے کے لیے ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو یہ بے اعتدالی پیدا ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی نظام سے ہم محروم ہیں۔ اگر وہ نظام، وہ حقیقی اس معاشرے میں رائج کر دیا جائے تو لوگوں کے دکھ دور ہو جائیں۔ بدلنا ہے تو میں بدلو، نظام میں کشی بدلو، بدلنا ہے تو میں بدلو، نظام میں کشی بدلو، وگرنہ جام و پیمانہ بدل جانے سے کیا ہوگا۔ بدلنا ہے تو اس نظام کو ہم، وہ نفیس ترین جو رب کا عطا کیا ہوا نظام ہے، جس میں زکوٰۃ ہے، جس میں عشر ہے، جس میں خیر ہے، جس میں عدل ہے، جس میں انصاف ہے، جس میں تقوی ہے، جس میں طہارت ہے، جس میں پاکیزگی ہے، عبادات ہیں، مناکحات ہیں، معاملات ہیں، اور یہ ساری چیزیں اگر اس اسلوب پہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے طریقے پہ ہم چلیں گے، ہماری یقین مانیے یہ دنیا بھی بہتر ہوگی، ہماری قبر بھی بہتر ہوگی، ہماری حشر بھی بہتر ہوگا، اور ہماری نسلیں جو ہیں وہ باادب بھی ہوں گی اور آگے دین اسلام کی خدمت کرنے والی بھی ہوں گی۔ بہت شکریہ۔ رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار